دوسری تقسیم فعل کی. فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول. کتنی قسمیں ہیں جی؟ نمبر 1، نمبر 2. ان کی تعریفیں ابھی ہم نے پڑھ لی ادھر. فعل معروف کیا تھا؟ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے اسے کہتے ہیں فعل معروف. اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں نسبت مفعول کی طرف کی جائے، جس میں نسبت ہے. یہ ذرا ایک بات سمجھ لیں، فعل مجہول وہ ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں ہوتی، مفعول کی طرف ہوتی. دیکھیں، ایک ہے ضربا زید بکرن. ضربا فعل، زید فاعل اور بکرن مفعول. فعل کام ہوتا ہے، فاعل کرنے والا ہوتا ہے، مفعول جس پر ہوتا ہے. ضرب مارنا کام ہے، زید نے یہ کام کیا مارنے والا، اور کس کو مارا؟ بکر کو، یہ مفعول ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. نشانیاں پوری ہیں نا، علامتیں. جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اسے معروف، فعل معروف کہتے ہیں. ضربا کی نسبت زید فاعل کی طرف ہے، زید نے بکر کو مارا. اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے. اب مفعول کون ہے اس مثال میں؟ بتانا نہیں کون ہے مفعول، کون ہے؟ اب مجہول ذرا دیکھیں کیسے بننا ہے. دوری با، یہ تو یاد ہے نا آپ کو بتایا، دارا با سے دوری با مجہول. اب کہیں گے دوری با بکرون، دوری با بکرون. یہ جب ادھر آئے گا نا نسبت مفعول کی طرف ہے، لیکن جب مجہول کے بعد وہ مفعول آتا ہے تو وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. اور فاعل اور نائب فاعل دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے مرفوع میں نے لکھا. لیکن ہے یہ وہی والا، مانا کیا والا؟ بکر کو مارا گیا، بکر کو یہاں اسی کو مار پڑی ہے نا، تو یہ مفعول تھا. اور یہاں مجہول میں چونکہ نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، اس لیے دوری با بکر کو کس نے مارا، فاعل کا نہیں پتا، مجہول میں فاعل نہیں ہوتا. اس کو مرفوع اس لیے لکھا ہے کہ جب یہ نائب فاعل مجہول کے بعد آتا ہے نا، اس وقت یہ بنتا ہے نائب فاعل. تو نائب فاعل اور فاعل دونوں مرفوع ہوتے ہیں. یہاں یہ مفعول تھا اس لیے مفعول منصوب ہوتا ہے. اور جب یہ یہاں پہ آیا بکر، اب یہ ہے نائب فاعل ترکیب میں، اور نائب فاعل ہوتا ہے مرفوع، اس لیے لکھا دوری با. تقسیم نمبر 3 آگے لکھا ہے نا، اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں. فعل کی دو قسمیں، لازم اور لازم وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ پورا ہو جائے اور مفعول کا تقاضا نہ کرے. یعنی فاعل کے ساتھ بات سمجھ آ جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ذهب زید، زید گیا، زید چلا گیا. ذهب فعل لازم ہے، لازم. آگے اس کا فاعل ہے زید، اس کے ساتھ بات پوری ہوگی، مفعول کی ضرورت نہیں ہے. متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے. جیسے ضرب نصیر علی، نصیر نے علی کو مارا. یہ ضرب متعدی ہے، کیونکہ جب کہیں گے نا ضرب نصیر، نصیر نے مارا، اب یہ آگے مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے کہ کس کو مارا ہے وہ بھی تو بتاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مفعول یعنی بات نا صحیح کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے متعدی کے اندر، جبکہ لازم میں مفعول کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. فعل لازم اور متعدی کی پہچان، یہ آسان سی پہچان ہے. اگر فعل ماضی معروف کے صیغہ غیر مذکر غائب، یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس کے ترجمہ میں لفظ وہ آئے تو وہ عام طور پر فعل لازم ہوگا، عام طور پر. اور اگر لفظ اس آئے تو وہ عام طور پر فعل ہے. اب 4 کو مثالوں میں آپ پریکٹس کر لیں. ضربا ہے پہلا صیغہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مارا اس ایک مرد نے. کیا ترجمہ ہے؟ اس میں کیا ان سا لفظ آ رہا ہے؟ وہ کہ اس، یہ متعدی ہے. داخلہ، داخل ہوا وہ ایک مرد. اگر ہم کریں، اگر کوئی ترجمہ اس کا یہ کر دے اللہ کا بندہ کہ داخل ہوا اس ایک مرد، یہ کوئی جملہ ہے؟ یہ تو جملہ ہے ہی غلط سا اردو کا. اردو کا جملہ ہے داخل ہوا، تو یہ کیا ہے؟ لازم. ذهب
گیا وہ ایک مرد، جا آیا وہ ایک مرد، یہ لازم ہے تینوں. سامیا سنا اس ایک مرد نے، یہ کیا ہے؟ عارفہ پہچانا اس ایک مرد نے. کاروما عزت والا ہوا وہ ایک مرد، لازم. سمجھ آ رہی؟ نہیں، وہ عزت کرنا اکرما کا معنی ہوتا ہے. اور ناصارہ مدد کی اس ایک مرد نے، لازم کے متعدی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آسان سے پہچان ہے، لیکن یہ عام طور پہ ہے، یہ بات یاد رکھنی. عام طور پہ یہ ہے، کئی بار اس نہیں بھی آتا یا کئی بار وہ نہیں بھی آتا، لیکن ہوتا وہ لازم ہی ہے، وہ ترجمہ نہیں صحیح بن رہا ہوتا. نوٹ، پھر لازم سے مجہول کی گردان نہیں آتی. اگر معنی لینا ہو تو مجہول کا پہلا صیغہ بنا کر اس کے ساتھ حرف جر با کے واسطہ سے ضمیر لے آئیں. صیغہ واحد کا ہی رہے گا جبکہ ضمیر بدلتی رہے گی. چوتھی تقسیم میں دو قسمیں ہیں، یہی ہیں جو ادھر لکھی ہوئی ہیں، مثبت اور فعل مثبت. وہ فعل ہے جس سے پہلے حرف نفی نہ ہو، جس سے پہلے حرف نفی، اور منفی وہ جس سے پہلے حرف نفی. حروف نفی 3-4 مشہور ہیں، ما، لا، لم، لن اور ان بھی ہے. یہ ہے یہ 5 فی الحال آپ یاد رکھیں. یہ کیا حروف ہے؟ کیا ہے حروف؟ جس کے شروع میں یہ آئے وہ منفی ہے. وہ کیا ہے؟ دارابا فعل معروف مثبت ہے دارابا، کیونکہ اس کے شروع میں حرف نفی نہیں ہے. اور ما دارابا منفی ہے. یضرب مثبت ہے، لا یضرب منفی ہے. یقول مثبت ہے اور لا یقول منفی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فعل تو کنفرم ہوگا، لیکن کئی بار یہ اسم سے پہلے بھی آ جاتے ہیں. ما زیدن قائمن، زیدن تنوین لکھی ہوئی ہے تو ہم اسے فعل کیوں کہیں گے؟ لیکن فعل مثبت اور منفی کی پہچان میں آپ نے اسے یاد رکھنا ہے کہ یہ 5 حروف، ان میں سے کوئی حرف جس سے پہلے آ جائے وہ فعل مضارع منفی ہے، اور جس سے پہلے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو مثبت. لفظ کیا ہے؟ مثبت نہیں. انعمتا سورہ فاتحہ میں ہے نا، انعمتا یہ فعل ہے، اس سے پہلے ما ہے، مثبت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یقیمون ہدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ، یقیمون فعل ہے، اس سے پہلے حرف نفی ہے، مثبت ہے. ينفقون فعل ہے، اس سے پہلے حرف نفی آیا یہاں پہ؟ نہیں ہے، مثبت ہے. کوئی نفی والی مثال بھی قرآن سے لا ينذرون، ينذرون فعل ہے، اس سے پہلے لا ہے. لا یعلم، یعلم فعل ہے، اس سے پہلے لا قرآن پاک میں. لا اعبد ما تعبدون سورہ کافرون ہے. لا اعبد، اعبد فعل ہے، اس سے پہلے لا، یہ منفی ہے. ما تعبدون یہ منفی نہیں ہے، یہ والی ماں اور ہے، یہ ماں وہ نہیں ہے. وہ پھر آگے اس کی نا ماں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال آسانی کے لیے آپ یہ یاد رکھیں. انشاءاللہ جیسے پریکٹس بڑھتی جائے گی تو آگے آسانی